اور پوری دنیا پر دین کو غالب کرنے کے لیے اس جماعت کو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے منتخب فرمایا۔ اگے کی فرمایا؟ انہوں نے بارے گلاں کرو، فارفو لہم فضلہم، فرمایا ان کے فضل و کمال کا اعتراف کرو، جانو یہ کون لوگ تھے۔ وَتَمَسَّكُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، فرمایا انہوں نے اخلاق بھی اپناؤ تو انہوں نے سیرتاں بھی اپناؤ۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، فرمایا حضور دے صحابہ اسے درا ہوتے سن۔ یہ ہے بات، اسی انہوں دی راہ تے چلنا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ یا صحابی، فرمایا اللہ کو ڈرنا، اللہ کو ڈرنا میرے صحابہ دے بارے، لا تتخذوا عرضا، فرمایا ان کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقی من قلوب اصحابی، فرمایا اللہ رب العالمین نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کو دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں دیکھا۔ اور کیا تھا؟ امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں وَتَعْزِيرُ بِالْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِ وَنُصْرَتِ وَإِعَانَتِهِ، فرمایا حضور کی عزت جو ہے اس کے اندر مبالغہ کرنا ہے، اور حضور کی مدد کرنے میں بھی مبالغہ کرنا ہے، اور حضور کی نصرت کرنے میں بھی مبالغہ کرنا ہے۔ اور وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ، فرمایا کہ صحابہ کی عادت یہ تھی کہ حضور کی تعظیم کرنے میں بھی، حضور کی مدد کرنے میں بھی، حضور کے دین کے لیے مبالغہ کرتے تھے۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، پوچھ پوچھ کے محبت نہیں ہوتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان عراق آئے نا، یہ حضور کے صاحب سر ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ مدینہ منورہ میں منافق کون کون رہتا ہے، تو پریشان میں اندر بھی پریشان نہیں ہوا، اتنے بھی پریشان کوئی نہیں۔ توجہ، اگر خیر القرون میں منافق تھے تو آج منافق نہیں ہے، اور خیر القرون میں جو رسول اللہ کو چھوڑ کر مسجد بنا رہے تھے، حضور غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی، وہ اپنی ترجیحات کو دین سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، حضور غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور منافق مسجد بنا رہے تھے، اور میرے آقا و مولا غزوہ احد کے لیے تو مقام شہود پر عبداللہ ابن ابی واپس 300 بندوں کے ساتھ واپس ہونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن حرام فرمانے لگے انسان دا پتر بن، ایسا حالت ہے جو حضور نو چھڑ کے جا رہے ہیں۔ منافق کی آپ وہ چھڑو جی، اے مولوی کہنے لگے یہ تو سیاست کر رہے ہیں، لبیک بھی سیاست بن گیا، تو بس یہی تو جواب ہے دنیا آخرت میں حضور کی غلامی کا۔ اگر یہ سیاست ہے تو پھر بتا قبر میں تو کیا کہے گا، میں آپ کے لیے حاضر نہیں ہوں۔ یہی ہے نا بھائی، ما کنت تقول فی ھذا الرجل کا جواب اور کیا بنتا ہے؟ یہی ہے نا، میں ان کے لیے تو زندہ رہا، ان کے لیے تو آیا۔ آپ لوگ سازشوں کو ہی نہیں سمجھتے، اور آپ نے اس لفظ کو بھی متنازع بنانے کی کوشش لوگوں نے کی، تو آپ اس سازش کا شکار۔ اگر مولوی خادم ڈکیتی مار کے گیا ہوتا نا تو آپ کے لیے باعث شرم تھا، میں اگر کسی اخلاقی جرم میں گیا ہوتا تو آپ کے لیے باعث شرم تھا، جی ملک لوٹا ہوتا تو آپ کے لیے باعث شرم تھا، مسجد کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہوتا تو باعث شرم تھا، مسجد کی دکان پر قبضہ کیا ہوتا تو باعث شرم تھا، اور میں نے چندے کوئی کھائے ہوتے دین کے نام پر تو میرے لیے جانا باعث شرم تھا۔ جی میں کوئی اخلاقی جرم ہوتا تو آپ منہ چھپاتے پھرتے، یار یہ کیا ہے۔ آپ نے اتنا بھی کبھی نہیں سوچا کہ ایک معذور آدمی اس کو کیوں پکڑا گیا، اس کا یہی جرم تھا کہ وہ حضور کی عزت پر بات کرتا تھا۔ میں نے وہاں چیف سے پوچھا، میں نے کہا اپنے ایمان سے بتائیں، آپ نے کبھی ایسا قیدی دیکھا ہے جس کی یہ حالت ہو؟ میں نے کہا جی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا قسم بخدا، رونے لگ پڑا، کہا میں نے ایسا قیدی نہیں دیکھا جس کی یہ حالت ہو، اور اس کو وہ حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، شیخ الحدیث بھی ہو، اور اس کو اس طرح پکڑ کر لائیں۔ تو پہلے دن جب وہ مجھے اندر لے گئے تو وہ ویل چیئر جو انہوں نے مجھے دی، ظاہر ہے وہ میری ویل چیئر تو ادھر انہوں نے قبضہ کر لی تھی، تو اس پر میرے پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پاؤں جو ہے وہ جیل کی کوٹھڑی میں گیا۔ جب مالک وہ اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی
ومعرفتی بأحوال ونیات وعزائم وخواطر وذالک عندہ جلی لاخر. جب رسول اللہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی شرم ہونی چاہیے، اس سے خوش ہونا چاہیے. میں خوش تھا کہ حضور اگر آپ اس بات پر خوش ہیں تو ہم تو خوش ہیں، ہمیں کوئی پریشانی ہی نہیں ہے اس بات پر. جب جن کے لیے گئے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں بھئی اس کی یہ حالت ہے تو پھر ٹھیک ہے. اور تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے، بےتاب جس کے لیے عرش اعظم. یسرہ رویلا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی. یہ بات نہیں ہے. حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. عدالت لگنی. میرے آقا نے فرمایا لبیک والے ادھر ہو جان. توجہ بھائی توجہ. جنہیں پرچے کٹے ہوئے ادھر ہو جان، جنہیں تفتیشیں کیتی ہیں ادھر ہو جان. اس دن پھر پتہ لگنا ہے. حضور نے فرمایا کس جرم میں گئے؟ حضور آپ کا نام لیا تھا. اچھا یہ جرم بن گیا تھا میرا نام لینا. اس دن پھر پتہ چلے گا کہ جس دن نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، جس دن ماں پیو بھی پتروں نو ویکھ کے نس رہے ہوں گے، کوئی یار یار دے کم نہیں آنا. تو میرے آقا نے فرمایا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی. یہ بھی کوئی بات ہے بھائی لبیک سے تعلق نہیں ہے. پھر لبیک کا معنی ہے صدیقی صاحب یا رسول اللہ میں حاضر، میرا مال حاضر، میری جان حاضر، میری عزت حاضر، میری آبرو آپ پر. تو جڑا کہنا میرا لبیک نہ تعلق نہیں، وہ کی کہندا ہے؟ کی کہندا ہے؟ حضور میں آپ کے لیے حاضر نہیں، میری جان بھی نہیں، میرا مال بھی نہیں. پھر کس کے لیے ہے تیرا وہ بتا. آج لے ان کی پناہ، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان. جے تو کہیں گا حالات نہیں ٹھیک، حضور حالات نہیں سر ٹھیک، تو قیامت والے دن حضور فرمان کے آج تو بالکل حالات کو نہیں ٹھیک، آج تو نبی بھی اب نفسی نفسی کہہ رہے. جا پھر رب نہ خود گل کر. آج حالات آج بالکل ہی کوئی نہیں ٹھیک. دو دو فٹ دیا زبانہ باہر آئیاں کھڑیاں. حضور فرمان کے میرے حوض کوثر تے تیرے کو تیرے واسطے پانی نہیں، کیونکہ تم حالات آج تو حالات بالکل ہی کوئی نہیں ٹھیک. شرم نہیں آتی مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے. لبیک والے اگر کوئی ملک لٹیا تو واقعی نہیں تعلق ہونا چاہیے. کیوں جی؟ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا، ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے تو اپنے جسم مبارک پر 2 پتھر باندھ لیے. اور عمر بن عبد ود جو تھا، جس کو مولا علی نے خندق کے موقع پر جب گھوڑا ادھر لے آیا حضور کی طرف، تو مولا علی نے اس کو جب قتل کر دیا نا، تو اس کی لاش کے لیے 12,000 درہم دے رہے تھے وہ. ہاں جی، وہ کہہ رہے 12,000 درہم لے دو، اس کی لاش ہمیں دے دو. جب یہ بات میرے آقا و مولا ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے ہمیں یہ دین دیا ہے. صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو 12,000 درہم دینے کے لیے تیار ہیں کہ اس کی لاش ہمیں دے دو. صحابہ نے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور رسول اللہ نے 2 باندھے ہوئے تھے. اور تہ بند حذیفہ بن یمان نے اس دن صرف تہ بند باندھا ہوا تھا. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. ایک صحابی نے بھی نہیں عرض کی حضور لے لیں، اس سے کپڑے بن جائیں گے، روٹی بن جائے گی. خوددار نہ ہو فقر تو ہے کار الہی، ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری. ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا، انہوں نے 2 درہم دینے والے کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا. جب وہ جنازہ آیا تو حضور نے فرمایا یہ مقروض تو نہیں ہے؟ عرض کی حضور اس نے 2 درہم دینے ہیں. فرمایا صلو علی صاحبکم، فرمایا تم اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا. یہ 2 روپے لے کر لوگوں کے فوت ہو رہا ہے، لوگوں سے قرض لے کر، کافروں سے لے کر ریاست مدینہ بنتی ہے. تو بات کرو کرنے والی قوم کا. یہ بھی قوم مذاق ہے نا جناب. اقبال کہتا ہے بہت تازہ پسند مذہب میں اس کی طبیعت. پنجابیاں، میں خود پنجابی ہیں ہاں جی، لیکن پنجابیاں تو اقبال بھی جڑا تو پریشان ہویا جیڑا سبحان اللہ جی. او جناب تھوڑی کیا بات ہے. اقبال پنجابیاں دے بارے میں خود بھی پنجابی ہیں، مطلب کسی پنجابی نو ایویں درد ہوئے. ہاں جی میں بھی پنجابی ہوں. ہے بہت تازہ پسند مذہب میں اس کی طبیعت، کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، تحقیقت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. ننگ دڑنگ پہ ہوئے کہتے بابا بڑا پہنچا، جڑا قرآن و حدیث ساری زندگی پڑھایا رہا وہ نہیں پہنچا، وہ ننگا بابا پہنچا. ہاں جی، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، اور تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد.
ਜਿਉਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੋ ਜੀ ਐਵੇਂ ਜੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਓਏ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਟੇਕ ਲਾ کے ਜ਼ਿਕر ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਉਲਮਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ تو فجلس رسول اللہ وكان متكئا، حضور نے مبارک ٹیک چھوڑ دیتی اور حضور بیٹھ گئے۔ فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، فرمایا نا میری امت دے علماء تساں یہ کام نہیں کرنا جڑے بنی اسرائیل دے مولوی کر گئے، تساں کی کرنا ہے؟ لتامرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر ولا تاخذن علی ید الظالم ولا تاترن علی الحق اطرا ولا تکثرن علی الحق کثرا۔ فرمایا نا میری امت دے علماء تسی ہمیشہ اچھائی دا حکم دینا ہے، برائی تو روکنا ہے، خالی یہ نہیں مسیتاں وچ درس دینے۔ فرمایا جے تواڈے دور وچ کوئی ظالم کھڑا ہو جائے تو پھر تسی منہ چھپا کے نہیں کہنا لبیک نال تعلق نہیں، بلکہ اس ظالم دا ہاتھ پکڑ کے میرے دین دے اوتے سیدھا کر دینا۔ ہمارا لبیک سے تعلق ہی نہیں، ہم تو درس و تدریس والے ہیں۔ صحابہ تو بڑا کیڑا درس و تدریس والا ہے؟ ہاں جی، ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کہا پتہ لگ جائے گا تینوں، حضور دی عزت ہوتی بھی تو نہ کھڑا ہو سکیا، اور کائنات وچ کدوں کیڑا مسئلہ آنا ہے؟ میں تو جناب 6 منٹ اندر نہیں سی رہ سکتا جی قوم دے اندر غیرت ہوندی سی۔ ہاں جی 6 مہینے تو بڑی دور والی بات۔ ہاں جی اگر یہ جرم ہے مولانا دا تو پھر سانو ہی نپو، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کوئی جرم ہے جڑا مولانا کر دیں بھائی حضور دی عزت دی گل کرنے، یہ تو جرم ہی، یہ جرم ہے، یہ کوئی جرم ہے کرنے والا جس کا تم نے ہمیں 6 مہینے اندر رکھا اور بلا وجہ؟ یہ آپ کی وجہ ہے ساری، آپ نے جہاں بیٹھے حضور کے دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں آپ لوگ، جتھے بیٹھے تو پتہ ہی نہیں حضور دی ذات جڑی وہ صرف محبت عشق کرن واسطے، باس واسطے حضور دی ذات نہیں۔ میرے جائے کان پڑھ مولوی وہ حضور دے بارے فیصلہ کرے گا کہ حضور کتنا جانتے تھے تو کتنے نہیں۔ یار یہ ساڑھے لبیک دے نعرے نہ صدیق صاحب بڑی بڑی دنیا ڈھائے پئی۔ ہاں جی جڑے نہیں سن مندے وہ اس جمعے تو پچھلے جمعے میرے کو آئے، میں انہوں دا نام نہیں لینا، انہوں نے کہا ساڑھے واسطے دروازے تسی کھلے رکھو۔ انہوں دے علماء سن، پروفیسر سن، ڈاکٹر سن، انہوں نے اپنے جمعے چھڑ کے میرے پیچھے پڑھ کے بات کرنے نے ساڑھا علیحدہ ملاقات کرنی۔ ملاقات کے دوران کہنے لگے خدا دی قسم ہے اگر اس چیز کا نام سنیت ہے جڑی تسی بیان کی تھی پھر اسی بھی سنی۔ پھر انہوں نے جڑی اگلی گال خوش طبی نال کی تھی، وہ کہنے لگے اسی یا رسول اللہ تو بڑے ہی نا الرجک ہاں، لیکن ہن مجبور ہو گئے ہیں تیرے تقریریں سننے تو بعد کہ اب ہمیں بھی کہنا پڑے گا یار۔ پھر انہوں نے کہنے لگے گھر گھر دروازہ کھڑکا کے مجاہد تیار کرنا اور ہے، اور آپ کے 5 منٹ کا کلپ سن کر ہر بندہ مجاہد بن جائے یہ بات اور ہے۔ مزہ تو پھر آیا جب توجہ بھائی، جب غیر بھی مان جانتے اپنے دے ڈیڈے حسد کا شکار کیوں ہو گئے؟ حسد دا ساڑھے کو کوئی علاج نہیں، نہ کوئی جی اسی حکیم لقمان حکیم دا ساڑھے کو تو پوری کوئی نہیں کہ کسی حاسد نو اسی دئیے کہ وہ حسد مک جائے۔ اسی تے اندر بیٹھے سی پھر جنے بن دے باہر نکل دے، اساں جو غلط کام کر دے رہا ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے جس طریقے پر یہ چل رہے تو پھر قوم چاہیے سی نا اسی تے اندر بیٹھے ہوئے سی، تسی پھر قوم نو صحیح رہنمائی کر دے کہ اے طریقہ ہوئے جناب۔ اقبال کہندا ہے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیا امام فاروقی و سلمان۔ اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن اندر بہ کے تسبیحاں رولنا اور بات ہے جی۔ تے جنگ یرموک وچ اپنے قمیض اتار کے میدان جناب مارکے وچ اترنا حضرت درار بن ازور دا گل وچ ہو رہے اینج کر کے صحابہ تے اتھے جناب ایک گل کرنی خالد بن ولید دے، انہیں کیا نا مہان نے انہیں کیا تھانوں پتہ ہے تھانوں بھوک ننگ مدینے تو کٹ کے لے آئی، سارے صحابہ کھڑے، جرنیل سارے، ابی بن کعب بھی کھڑے، ابو ہریرہ بھی کھڑے، معاذ بن جبل بھی کھڑے، سارے صحابہ کھڑے، انہیں کہا تھانوں بھوک ننگ مدینے تو کٹ کے لے آئی، تواڈے چہرے دستن تے تواڈے کپڑے دستن کہ تسی بھوکے ننگے ہوئے ہو تو مدینہ پاک تو ایتھوں آ گئے ہو۔ فَعَلُمُّ إِلَيَّ أَنْ أُوتِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَكِسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا۔ انہوں نے کہا ہر فوجی نو بھیجو، اس نو جناب 10 دینار دیاں گا سونے دے، نال جناب کپڑے دیاں گا، سالانہ اناج دیاں گا، چلے جاؤ مدینہ پاک تے پریشان نہ ہونا، آئندہ سال آئے گا پھر بھیج دیاں گا۔ اے تانا دیتا انہیں، دیتا بھی صحابہ نو۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے میں جواب دیواں، حضرت شرحبیل کہنے لگے میں دیواں، حضرت کاکا کہنے لگے میں دیواں، حضرت خالد فرمان لگے نہیں انہوں میں جواب میں دینا۔ کیوں جی
فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذکرتا غیرو، فرمایا نہیں نہیں این گل نہیں جویں تو کیتی اسی بھکھے ننگے ہوئے مدینہ پاک تو تاں تواڈے علاقے چ آیا، اے گل نہیں غیرو، اے گل وچ ہو رہے، ہاں جی گل وچ ہو رہے، کی گل ہے؟ انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم، فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں۔ توجہ جی، انا قوم نشرب الدماء، پیچھے ہزارہ صحابہ کھڑے، کسی ایک نے بھی نہیں کیا استغفر اللہ، ہم کہاں خون پیتے ہیں، خون تو حرام ہے۔ انہوں نے پتہ سی بابا جڑی گل کر رہا ہے تو جواب یہی بنتا ہے، ہمارا نا تھوڑی ہلکی بات کرے، ہلکی۔ خالد بن ولید کی کہتے ہیں دیکھو جی ہم بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں، دیکھو جی اسی بڑے صوفی لوگ ہوتے ہیں، اسی تو مکھی بھی قدر نہیں ماری۔ یہ جواب بنتا سی، اے جواب بنتا سی جڑا خالد بن ولید دیتا، جنہوں نے حضور نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، کہ سیدنا صدیق اکبر خالد بن ولید نو ویکھ کے فرماندے ہو سر عجزت النساء وان یلدن مثل خالد بن الولید، فرمایا قیامت تک ماما بانج ہو گئیاں، ہن خالد یا پتر کسی اور نہیں جمنا۔ انما خلق اللہ عزا للاسلام وللمسلمین، ہاں جی، وذلا للمشرکین وشتاتت شمل ہی، آپ نے فرمایا خالد نو اللہ نے پیدا ہی اس واسطے کیتا کہ اسلام اور مسلمانوں دی عزت بحال کرے اور کافراں نو ذلیل کر دے اور انہاں دے لشکر الٹا کے رکھ دے۔ اے خالد بن ولید، اے سیدنا صدیق اکبر فرماتے تے ہن خالد بن ولید کی کہندے اسی شریف لوگ ہوندے ہاں، اسی بڑے صوفی لوگ ہوندے ہاں۔ اج یہ نا پوری دنیا تے معذرت خانہ دین پیش کر کے کی کیتا، اج گھر وچ بھی رہن دا، گھر دے وچ بھی سورہ انفال کڈھا بیٹھے۔ صحابہ دے بارے تسی گلاں کردے ہو، تسی تا اپنے ملک جڑا اسلام دے نام دے نافذ ہویا، ایتھے اسلام نو دیس نکالا دے دیتا ہے۔ صحابہ تے اوون جنہاں دو سپر پاوراں ڈھا دیتا ہے ان کر کے، گل کرن لگے بندے نو حیا نہیں ہونی چاہیے۔ تو صحابہ دے بارے گلاں کرنا، صحابہ تے جڑا حضور نال گھوڑا دوڑایا نا، انہاں گھوڑیاں دے پیراں نال جڑی مٹی اڈی نا، امت اس دے برابر بھی نہیں ہو سکی۔ تو صحابہ دے بارے تبصرے کرنا، پہلے اپنا منہ دھو کیا، پاکان امت جڑے اسلام دی بنیاد ہیں، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں تو گل کی کر رہا، اور پھر سانو کہنے جی مولانا صاحب ہلکی بات کرو، ہلکی بات کرو، ہلکی بات کرو، ہلکی بات کرو۔ تو پاکان امت نو پہ گیا مشورہ دیتا انہوں کو، پوچھ تو صحیح صحابہ دی کی شان ہے۔ ہاں جی، خیر حضرت ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکتے، جنہاں حضور نے صرف ایک باری ویکھیا تو گلا کرنے پہ کہ پھر ساڑھے جی مولانا صاحب پھر کی تین پتہ ہی کوئی نہیں ہے، سارے فیصلے امام اعظم ابو حنیفہ تے اعلیٰ حضرت بریلوی تک تے داتا صاحب تے سلطان الہند تے سارے دین نہیں سمجھے۔ آج ہر بندہ اٹھ کے دین دے بارے تک تسی او دے ذمہ دار ہو، ہاں جی تسی ذمہ دار ہو، ہاں جی تسی ذمہ دار ہو انہاں دے جڑے ساڑھے بار بہ کے گلا کر دے ہو۔ اور میرے آقا اتنے کریمن 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 اتنے کریمن، میں کتا پاک رسول اللہ، ہمیں اس پر فخر ہے۔ اور قیامت والے دن بھی حضور فرمانو کتے نو بلاؤ بھائی، ساڑھے واسطے یہی فخر ہے، ساڑھے واسطے کائنات ہے جس تو بڑا فخر ہی کوئی نہیں۔ لوگ جان کرتے رہے جو لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ایک دن حضور کے سامنے پیش ضرور ہونا ہے۔ حضور فرمان کے کم نہیں ہے کیتا، دوسرا جنہ کیتا ہونا تے تنقید کرتا رہے، نالے چور تے نالے چتر، ساڑی پنجابی کہنے۔ اب میں ادھر ڈیفینس گیا تو وہ کہنے جی قبرستان بھرا گیا، تالا لگ گیا، دوسرا بھی ادھا ہو گیا۔ میں سمجھا شاید قبرستان ڈیفینس میں موت نہیں آتی، لوگ بھر بج کے قبر اتنے بنائے کوٹھیاں تو موت تو ڈیفینس بھی آ گئی۔ میں نے خود دسیا ایک تالا لگ گیا تو غریبہ موت ذرا دیر نال آندی، انہوں کو عیاشی کے پیسے جو نہیں ہوتے، ہاں جی تو جڑے امیر ہونے نو تو پھر اپنا ایک تقاضا ہے پیسے دا، پیسے دا ایک اپنا نشہ ہے انہاں دے۔ تو جناب توجہ جی، میں ایک جڑی گل، انہاں دا اتنا نشہ ہے کہ مسیتی آ کے بھی ایک کاٹن نہیں ٹوٹن دیں دے، ایک کاٹن نہیں ٹوٹن دیں دے۔ انس بن مالک کہندے میں ویکھیا حفر رسول اللہ الخندق کا، میں ویکھیا خندق والے دن حضور خود خندق کھودی بھی صحیح اور اپنی پشت مبارک کو تے حضور مٹی چاہی بھی صحیح۔ اے تے اپنے کاٹن نہیں ٹوٹن دینا چودھری مسیتاں دے۔ اور دسو یار جس مسجد وچ ناموس رسالت دی گل نہ ہوے او کیڑیاں گلاں کردے ہو کائنات وچ؟ نمازیں انہی کی، اذانیں انہی کی، ہاں جی ہاں جی، نمازیں بھی انہی کی ہے، اذانیں بھی انہی کی ہے، ہاں جی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور پھر
نماز صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، حضور اپنا پردہ گھر کا ہٹائے حضور کھڑکی سے دیکھنے کے لیے، اور صحابہ نماز کے دوران ادھر دیکھنا شروع کر دیں، صحابہ نے بتا دیا نمازیں نہیں کی، اذانیں نہیں کی۔ یہ تو اسی بیان بہت ساری گلاں کدنی کیتی ہیں جیڑی قوم انگوٹھے چومن تو دلیلہ منگدی ہوئے انہوں کی پتہ ہے، ہاں جی انہوں نے کی پتہ ہے کہ مقام رسول کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، جو اپنے بچے بھی بچا لے اور اپنے آپ بھی بچا لیا، اور گلاں صحابہ دے بارے کر دے ہو، صحابہ دے بارے گلاں کر دے ہو جنہیں 70 زخم کھا کے بھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ سر پھٹیا، بازو شل ہو گیا، حضور دا دفاع کردیاں سر بھی پھٹ گیا، 70 زخم بھی لگ گئے، ڈیپ ہے، بے ہوش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نے فرمایا انہوں پانی چھڑکو، پانی چھڑکیا تو حضرت طلحہ نو ہوش جدو آیا نا تو اتنا ہی فعل رسول اللہ، دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ تو پھر حضور اتنے چڑھن لگے، ٹیلے ہوتے تو ہاتھ لٹک رہے، شل ہو گیا ہاتھ۔ آج قیس بن حازم کہنے رہا تو یدا طلحہ بن عبید اللہ ہے، میں طلحہ بن عبید اللہ دا ہاتھ ویکھیا شلا جڑا بالکل شل ہویا ویسی، وقع بہ النبی یوم احد، وہ ہاتھ ہو سی کہ جڑا میدان احد چ انہاں حضور دا دفاع کردے ہم قربان کر دیں۔ بعد تابعین نے بھی ہاتھ ویکھیا انج لٹک دے، ہاں جی شلا بالکل ختم ہو چکے سی، کہنے انہوں دا حضور دا دفاع کردے ہاتھ بھی دے دیتا، جدو رسول اللہ تے چڑھن لگے ہاتھ انج لٹک رہا، 70 زخم سر پھٹے ہویا، تو پھر نیچے بیٹھ گیا، حضور ایتھے پاؤں رکھو، ایتھے پاؤں رکھو۔ تو نے پڑھا ہی نہیں ہے، جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بزدل تھے، تو نے پڑھا ہی نہیں ہے اسلام کو۔ حضرت انس بن نضر کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے بدر سے، تو بعد میں پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ واللہ لئن اکرمن اللہ ربی القى المشرکین فیہ لیرین اللہ ما اصنع، فرما اللہ دی قسم ہے جے آئندہ میرے رب نے مینوں عزت دتی، کوئی میدان لگیا تے میرا مقابلہ ہویا حضور دے دشمناں نال، پھر رب ہی دیکھے گا میں کی کرنا۔ یہ بزدلی ہے۔ فرمایا رب بھی دیکھے گا میں کی کرنا۔ میدان احد پھر سج گیا، پھر انس بن نضر آ گئے میدان وچ، باقی صحابہ تے نک کانوں نہ کٹے سن نا، انس بن نضر جدو شہید کیتا تھا انہاں نو لٹا کے تے انہاں دا کیما، فرمایا رب بھی دیکھے گا میں کی کرنا۔ تو صحابی کا قیمہ ہو گیا، تو پھر کیا کہو گے حضور کی ظاہری حیات میں، حضور کی موجودگی میں؟ یہ تو سب سے نفع والی بات ہے کہ جب گرفتاری ہوئی تو ہاں جی کیا جرم ہے؟ کہتا ہے لبیک کا جرم ہے، اور کیا جرم ہے؟ کہتا مولوی چپ نہیں کرتا، انہیں کہا اور لبیک سن، تو میں نو چپ کرانا، میرے تے مرن تو بعد لاش بھی کہے گا لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، یہ کیا باتیں ہوئی جو آپ لوگ تانا دیتے ہیں؟ لبیک کرنا چنگا ہویا، میں کہا بڑا چنگا ہویا، مزہ آیا، ہاتھ چکو بھائی چنگا ہویا۔ جیڑا منافق بک بک کردا انہوں پتہ تھا لگے نہ لوستا جائے جدو تک انہوں مجمع نظر آوے نہ، وہ کہندا ایک ہی کہندے انہاں کیا چنگا ہویا ہاتھ کڑی لگی، چنگا ہویا پرچہ کٹیا گیا، چنگا ہویا میں جیل وچ گیا، چنگا ہویا جیل دی دال پیتی، کل قیامت والے دن اتنا درس کران گے نا حضور اور تے کچھ نہیں سی، تہاڈا نعرہ لاندے لاندے جیل وچ چلا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ حضور بخاری شریف کے اندر موجود ہے، توجہ عجیب بات ہے، صحابہ نے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور حضور نے فرمایا مٹی اٹھاؤ۔ جب وہ مٹی اٹھا کر جا رہے تھے ینقلون التراب ویقولون، جب وہ مٹی کمر پر اٹھا کر لے جا رہے تھے اور پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے تھے، اس وقت بھی کیا کہہ رہے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، فرماؤ میری حضور کی امت کے لوگوں قیامت تک گواہ رہنا، ایسا وقت تمہارے اوپر نہیں آئے گا کہ 25,000 کا لشکر کھڑا ہو، پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہوں اور سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑا بھی نہ ہو اور روٹی بھی نہ ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو۔ پھر خندق کھودنے کے بعد جب مٹی اٹھائی ہم نے، اس وقت بھی ہمارے دل میں خیال نہیں آیا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ تو اونٹوں کی یہ یخنیاں پی رہے ہیں مشرکین مکہ، اور ان کے یار ہم نے پیٹوں پر پتھر باندھ کر آج بھی ہم اعلان کر رہے ہیں
حضور کی امت گواہ رہنا جب تک ہم زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہتے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لو جی میں بالکل جلدی ختم کرنے لگا تو آڑا امتحان نہیں لینا میں نے پتہ ہے پسینہ بہت زیادہ تو انو آیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی سبحان اللہ سبحان اللہ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 بس یہی جذبات ہیں جن سے دین آنے والا ہے ہاں مولوی خادم کی تقریروں سے نہیں آنا ہاں کسی اور کی کسی نہیں یہی آنا ہے جو آپ کے جذبات ہے یہی وہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں ان نوجوانوں کو کیا ہوا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا حضور سے پیار کرنے لگے اور حضور کا عشق چیز ہی ایسی ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست اقبال کہتا ہے جو امت دوبارہ زندہ ہونا چاہتی ہے اور پورے کفر کو لتاڑنا چاہتی ہے پوری دنیا پر دین کو غالب کرنا چاہتی ہے تو پھر ایک ہی طریقہ اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا کر ہو گئی آیا آیا دین آیا 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 زور لا کے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 اب یہ نعرہ بھی لوگ کہیں گے سیاسی ہے اس لیے اونچا لگائیں یہ بتانا ہے دین لگانا ہے سا آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 بیٹھ جائے توجہ بس توجہ جی بسم اللہ آپ ایک حدیث پاک سنیں اس کے بعد پھر میری گفتگو ختم توجہ حضرت پھر اے نہ فرمان نہ کہ بھئی تو تقریر ہی کوئی نہیں کی تھی ہاں حضرت نے میری عدم موجودگی میری جیل جو ہون دو بعد جس طرح امارت فرائض سر انجام دیتے یہ آپ کا خاصہ ہے ہاں جی میں نے رات کو ان کو کہا میں نے کہا حکم ہو تو ابھی آ جاؤں کہنے لگے اپنا گھر ہے آ جائیں لیکن صبح آئیں ابھی آ جائیں میں نے رات کو کہا میں نے کہا اگر کوئی خطرہ ہے تو میں رات کو ہی آ جاؤں ہاں جی جنہ قربانیاں دیتیاں نسیوں نہ ناڑا تے جڑے بزدلیاں دکھائیاں وہ اتھی بھی ذلیل قبرج بھی ذلیل ہو عشرج بھی ذلیل عشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور عشر تو دور ہے نا بھی دنیا میں بھی پتہ چل رہا ہے جن لوگوں نے بزدلیاں دکھائی ان کی گفتگو ہی کوئی نہیں سنتا اور کہتے چھڑ ہے پرے یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا کوئی نہیں سنتا حقیقت ہے ان کی کوئی نہیں سنتا تشریف رکھیں اچھا جی آپ بتائیں طویل حدیث سناؤں یا مختصر پھر بیٹھے پھر پوری توجہ کریں پھر اپنے تصور میں لائیں ہمارے آقا و مولا کا چہرہ انور کیسے تھا رسول اللہ کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں حضور کی مبارک پلکیں کیسی تھیں حضور کے مبارک ابرو کیسے تھے رسول اللہ کے مبارک بال کیسے تھے حضور کے مبارک دندان کیسے تھے حضور کے مبارک لبہائے مبارک کیسے تھے میرے آقا و مولا کے بازو مبارک کیسے تھے رسول اللہ کی ہتھیلیاں کیسے تھیں حضور کی کلائیاں کیسے تھیں رسول اللہ کے پاؤں مبارک کیسے تھے رسول اللہ کے پاؤں کے نیچے والا ایسا کیسے تھا اوپر والا ایسا کیسے تھا جب رسول اللہ چلتے تو زمین سمٹ کر آتی آگے آتی حضور یہاں پاؤں رکھے امام حسن کیا فرماتے ہیں میرے نانا جان کا حلیہ مبارک کیسا تھا سنا دو مولوی خادم گالیاں نہیں دیتا اگر کسی میں دم خم ہے تو اس طرح حدیث پڑھ کر سنائے کیوں جی پیڑا اور پھکیاں اور نہیں لبیک یا رسول اللہ کے توجہ کوئی شیر شور نہیں میں کتا پاک رسول اللہ یہ میرا تعارف ہے اور قیامت والے دن حضور مجھے اس نام سے پکارے تو بڑا اس سے بڑا کیا ہوگا کہ اس کتے کو بلاؤ جو ویل چیئر پر بھی بیٹھ کر جیل میں یہی نعرہ لگاتا تھا
اور محتاجی کے باوجود بھی جیل میں بیٹھا رہا میرے نام پر. ہاں وہ حضور, یہ ہمیں اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہے. میں کتا پاک رسول اللہ دا, میں بھونکا شور مچاوے. کیوں جی پیسے چاہیے, وہ تو سمجھ ہی نہیں آ سکے کسی کو. وہ تو پوچھتے ہیں, کہتے ہیں بتاؤ کون دیتا ہے. میں کہا جلیا, اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اب تو نہ روک اے غنی کہ عادت سگ بگڑ گئی. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب اس کتے کو نہ روکے, اس کی عادت بگڑ گئی, پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے. کیوں یا رسول اللہ, پہلے تو سچ چوپڑی ہوئی روٹی پراٹھے کھوائے, ہن سکی روٹی پراندے ہو نہیں, اس کتے دی عادت بگڑ گئی. تو ہمیں تو مالکوں نے دیا اس طرح کہ ہماری عادت اتنی بگڑی کہ دنیا پریشان ہے, پیسے کون دے. توجہ. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي هند بن أبي علا وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا نتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الحامد رجل الشعر إن فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه ووفره أزهر الله زج الحواجب سوابغا من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الزراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف النظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة الطيف سرى من طلاته والشذو بدا من وفرته فسكرت هنا من نظرته لینا دیا فوجا جگ چڑیا دو ابرو کا اس مثال دسن جدنوں کے میاد تیر چھٹن اور لباں سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں دے رب دی شانا کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں اے تسی جڑے کھڑے ہو اتنی گرمی تے میں بھی آ گیا تو سب آ گئے یہ ساری محنت دا مقصد کے وے یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن صد کھریاں جو ولا صوفا یوتی کا داست سا فتردہ تھی پوری آس آسان لجپال کرے سی پاس وشفا تو شفا صحیح پڑیا لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہا سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہا بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت بھی آمن او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں کس ہاتھ کا خمیں تاب و توان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا اور نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر
اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل، دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے، پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، اور رشک نبے لال سے یمن ڈوب گیا، اور خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن، رسول اللہ توجہ تاجدار ختم نبوت، بس بھائی آپ چک کے آخری باری، آپ چک کے سارا آخری نعرہ لگ رہا ہے بس، تاجدار ختم نبوت، تھوڑا جا زور اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد ایسے کر کے نعرہ لائے، تاجدار ختم نبوت،